السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سا استغفار پڑھا کرتے تھے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہ استغفار پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سا استغفار ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ استغفار، یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ استغفار پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ استغفار، یہ تسبیح کثرت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے میری امت کی ایک علامت بتائی ہے کہ جب میں وہ علامت دیکھ لوں تو میں یہ تسبیح کثرت سے پڑھا کروں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور وہ علامت میں نے دیکھی ہے تو اس وجہ سے میں کثرت سے یہ تسبیح پڑھتا ہوں۔ اور طبرانی کے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ استغفار، یہ تسبیح پڑھا کروں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سورت کی تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، تحمید بیان کریں اور استغفار کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں تسبیح، تحمید اور استغفار کا حکم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے کثرت سے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ یہ تسبیح، یہ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، صبح شام روزانہ، صبح شام ہمیں کم سے کم 100 مرتبہ تو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم در حقیقت امت کو ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرو، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہو، اللہ کی یاد سے غافل مت ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی جو ہے اطاعت میں لگے رہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور کثرت سے استغفار پڑھا کریں، کیونکہ کوئی انسان اللہ کی جو حق بندگی ہے وہ ادا نہیں کر سکتا کامل طور پہ، کسی نہ کسی صورت میں کوتاہی اور کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ نماز بھی پڑھیں تب بھی اس کے بعد استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں اس کے بعد استغفار کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے تو اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح رکوع میں اور سجدے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے تھے اور اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد استغفار پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں استغفار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کے بعد استغفار کیا کرتے تھے، مجلس میں جب بیٹھتے تھے اس سے اٹھنے کے بعد پھر استغفار پڑھتے تھے، ہر مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھتے ہوئے سنا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ تو آپ سوچیں جب اللہ کا نبی ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھے، نماز کے بعد استغفار پڑھے، نماز کے اندر استغفار پڑھے، ہر وقت اللہ کا استغفار کرتا رہے، تو ہم اور آپ کو تو بطریق اولا ہر وقت اللہ کے استغفار میں لگا رہنا چاہیے، کیونکہ استغفار کے فوائد تو آپ حضرات کو معلوم ہے۔ استغفار کے ذریعے اولاد ملتی ہے، استغفار کے ذریعے دولت ملتی ہے، استغفار کے ذریعے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو تو چاہیے کہ ہر وقت استغفار کرے اور اس استغفار کو کثرت سے پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔
روزانہ صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ کم سے کم، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے، جتنی آپ کی طاقت ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہو، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کثرت سے یہ تسبیح پڑھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔